السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا اور اردو وائرل، اور میرا نام یاسر شمون خان ہے۔ ذل شاہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو شہادت کا رتبہ پا کر امر ہو گیا، یعنی کہ اس نے ایک ایسی جنگ آزادی لڑی ہے جس کی قید میں تقریباً 74 سال سے آزاد ہونے کے باوجود پاکستان قید تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنان کا اور اس کی لیڈرشپ کا ماننا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں جو سب سے اہم لوگ ہیں ان میں بجاج خان نیازی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے بہت بڑے ٹرانسپورٹر بھی ہیں، اور پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک عرصہ خدمات اپنی پیش کرتے رہے، اور ایک مدت سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ گرفتاریاں دیں، ان کے عزیز و اقارب اندر رہے، قید و بند کی صحبتیں سہیں، اور پھر انہی کے گھر میں ریڈ بھی ہوئے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ اسی فاشسٹ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور کے اوپر ان کے گھر میں کچھ چیزیں بھی اٹھا لیں، چوری بھی کر لی، اور یہ ساری چیزیں دو چار رہیں۔ لیکن آج کا واقعہ اتنا دردناک ہے، اتنی تکلیف سے بھرا ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص جو فزیکلی بھی بہت اپ ڈیٹ نہیں تھا اور مینٹلی بھی کنفیوزڈ تھا۔ بجاج صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا جی، ذل شاہ ایک جمہوریت کا کے لیے انہیں شہادت دی ہے، بڑا اچھا انسان تھا، اور کس بے دردی سے اس کو شہید کیا گیا ہے، اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی کہ یار ایک انسان بھولا بھالا انسان ہے، اس کا یہ قصور تھا وہ پاکستانی ہے، اس کا یہ قصور تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ محبت کرتا، اس کا یہ قصور تھا کہ وہ PTI میں ایک ایز اے ورکر کام کر رہا تھا، اس کا یہ قصور تھا کہ وہ سارا دن زمان پا رہا کہ عمران خان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوتا تھا، کارکنان کی خدمت کرتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا۔ جب ہم جاتے تھے مجھے اس کا چہرہ نہیں بھولتا، جس طرح بولے پونوں سے ملنا ہے، بڑا ایک جیولی آدمی تھا، انوسینسی سے بھرا ہوا بندہ تھا، بالکل بھرا ہوا بندہ تھا۔ اور یہ ایسے لوگوں کو جس نے بھی شہید کروایا ہے، آپ نے میری بات آج لگانی ہے میڈیا میں، یہ لگ گئی ہے، ان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کا لگاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، واہ واہ واہ۔ تو اس بیچارے کا لگاؤ قصور اتنا تھا کہ اس کا لگاؤ عمران خان کے ساتھ، تو اس جرم میں اس کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آج اس کا آپ جنازہ دکھا سکتی ہیں کہ جنازے میں اتنی پولیس انہوں نے باہر کھڑی کی ہوئی ہے کہ یار ایک معصوم کو مار کر آپ ڈر رہی ہیں، ایک معصوم کو مار، ایک معصوم انسان کو، اس انسان کا کیا قصور ہے؟ نیازی صاحب پاکستانی ہونا جرم ہے، نئی صاحب کل اس کو اٹھایا، پارٹی کا ایز اے ورکر کام کرنا جرم ہے، کیا جرم ہے مجھے بتائیں، اس بیچارے کا کیا جرم تھا؟ کیا والد کو فون کیا پلیزنر وین میں سے بیٹھ کے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو ہے پلیزنر وین میں، اس کے بعد کیا ایسا ہو گیا، کہاں لے گئے جو اس کو ماری دیا؟ سر جی گھسیٹتے ہوئے دکھا رہا ہے میڈیا، ہاں جی گھسیٹتے ہوئے دکھا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جو ایک سسٹم میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں کہ گاڑی میں بٹھایا ہے، وہ ملنگ تھا، وہ نعرے لگا رہا تھا عمران خان کے، انہوں نے اس غصے میں اس کو مار دیا، اس کو باہر نکال کر مار دیا، بالکل انہوں نے اس کو شہید کیا ہے، اور اس کی ویڈیو ہر چیز ہے۔ تو پھر ظلم آپ دیکھیں کیا وہ کر رہے ہیں ظلم، پھر وہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں جی وہ حادثہ تھا، یہ حادثہ ہوتا ہے، یہ حادثہ اس طرح کے پاکستان میں حادثے ہیں یار، دنیا میں نہیں ہوتے۔ شموم صاحب دیکھیں، ایک معصوم کو مار کے ان کو کیا ملنا تھا؟ بہت قصور یہی تھا کہ وہ نعرے لگا رہا تھا عمران خان کے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی، پاکستان کے۔ تو ادھر میں لاسٹ ٹائم ملا ہے تو میں کہا بابا جی کی کر رہے ہو، کہندہ جی میں اتنے مرنا ہے، میں کہا جان دے یار، وہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ میں عمران خان کی حفاظت کے لیے بیٹھ شہادت دینی ہے، شہادت دینی ہے، اور اس بیچارے نے دی شہادت، شہادت دی، عمر ہو گیا، شہید جو امر ہے، شہید ہے، وہ جینمن شہید ہے۔ آپ اس کا جنازہ دکھا سکتے ہیں، ایک ملنگ آدمی کا آپ جنازہ ہی دیکھ لینا کہ کس طرح دنیا آ رہی ہے جی۔ لیکن یہ سب ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگوں کی اس دفعہ تیاری کوئی نہیں تھی کہ برے طریقے سے پولیس نے اپنا حملہ بھی کیا خطرناک؟ بس کوئی تیاری نہیں تھی، خان صاحب کہتے ہیں امن کے ساتھ رہنا ہے، آج کی ریلی پر امن ہے، ریلی کے لیے انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا وعدہ کیا تھا، یہ ان کو بہت ڈر کر کہ دنیا نہ اکٹھی ہو جائے۔
اس کے بعد انہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ اس وقت خطرناک مناظر ہیں، بجاج خان نیازی کی گفتگو آپ نے سنی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عماد اظہر صاحب۔ عماد اظہر صاحب سے دو لفظ ضرور سننا چاہیں گے ضلع شاہ کے لیے، اگر وہ اس وقت کہہ سکیں کچھ تو۔ جی السلام علیکم۔ ضلع شاہ ہمارا بڑا پیارا بھائی تھا اور 15 سال سے اس کی ایک وابستگی سی تحریک انصاف کے ساتھ۔ آپ سے تو محبت بھی بڑی کرتا بڑی میرے حلقے کا کیا ورکر تھا اور ہمارے دفتر کے پیچھے رہتا تھا، تو ہمارے لیے تو بس ہمیں آپ سمجھیں کہ بالکل ہی ویرانہ کر دیا۔ ویرانہ کر دیا۔ ویرانہ کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فاشسٹ گورنمنٹ اور کتنی لاشیں گرائے گی؟ دیکھیں یہ تو ان کو تو سوائے ان دو خاندانوں کے سرمایے سے اور کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو ظلم پچھلے 11 ماہ میں یہ کر چھوڑا ہے، ایک تو دنیا کا انصاف ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب ان کے لیے بچنا مشکل ہے۔ عماد بھائی ایک بات سمجھا دیں جو عوام سمجھ نہیں پا رہی، جو کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے اس کا کام صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے، لیکن یہ کیئر ٹیکر حکومت پی ڈی ایم کا اعلیٰ کار کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ کیئر ٹیکر حکومت تو لگائی اس لیے گئی ہے کہ اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ہراساں کرنا، نون اور اس کے لیے رستہ بنانا، لیکن رستے ایسے کہاں بنتے ہیں، رستے تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اچھا سر، جو آپ پر ایف آئی آر درج کروائی گئی ان کے رستے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگ اس وقت اس جنازے میں دست و گریباں ہوئے پڑے ہیں، تکلیف سے دوچار ہوئے پڑے ہیں، اور بہت زیادہ ایک غم و غصہ بھی ہے اور آنکھیں نم ہیں لوگوں کی۔ اور اگر میرا کیمرہ مین اس جنازے کو دکھائے اس کی مکمل فوٹیج، تو آپ ایک بار تو کم از کم دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ جو راہ حق کے اوپر شہید ہوتے ہیں ان کا جنازہ کس سج دھج کے ساتھ نکلتا ہے۔